ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود ہیں۔ مفتاح بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجئے گا، پہلے پہل تو اسٹیٹ بینک نے جو مسلسل چوتھی بار بھی شرح سود 11% پر برقرار رکھا ہے، was this actually just the expectation؟ توقعات یہی تھیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر رہی تھی کہ آج شرح سود کو گرایا جائے گا، اور کافی عرصے سے اسٹیٹ بینک کا یہ سٹانس نظر آ رہا ہے کہ ان کو روپے کی قدر گرنے سے ڈر ہے، اور ان کو یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے شرح سود کم کر دی تو روپے کی قدر گر جائے گی اور اس سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی، تو وہ یہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ حکومت کچھ ریفارمز کرے اور اپنے خسارہ کم کرے تو پھر ان کے پاس یہ روم آئے گا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر سکیں۔ اینڈ سر واٹ اباؤٹ دا مارکیٹ؟ ایک بار پھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی بڑی ہمیں مندی دیکھنے کو ملی ہے کہ ایسی 100 انڈیکس 1140 پوائنٹس کمی کے ساتھ آج 1,62,163 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا، اور یہی بات کی جا رہی تھی دا مین پلیئرز، سم آف دیم آئی اسپوک ٹو، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شرح سود برقرار رکھنے کے پیچھے ایک دیر از اے فیئر، ایک خوف کا عنصر ہے۔ کیوں؟ جی یہ شرح سود برقرار رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خوف کہہ لیں یا ڈر کہہ لیں یا خطرہ کہہ لیں کہ جیسے آپ شرح سود نیچے کریں گے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ قدر کے اوپر پریشر آ جائے گا اور روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، جس سے کہ تھوڑی سی انفلیشن آ جائے گی، اور کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا خسارہ جو ہے اقتصادی خسارہ، بجٹ خسارہ بہت بڑا ہے، اور اس کو حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے کسی اخراجات کم کر کے، تو اس کی وجہ سے اس کو سروس کرنے کے لیے ان کو شرح سود بھی رکھنا پڑ رہا ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کو خود بھی بہت ڈالر خریدنے پڑ رہے ہیں پرانے جو قرضات واپس کرنے کے لیے، تو یہ ان کی ایک ڈیفینسو پالیسی ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ نقصان یہ ہے کہ جو 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت میں گروتھ نہیں آ رہی، وہ جو سٹانس ہے وہ برقرار رہے گا، اور معیشت میں جو گروتھ کی امیدیں ہیں وہ تھوڑی سی مؤخر ہو گئی ہیں۔ اینڈ مفتاح، چند دن پہلے میری وزیر خزانہ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہی میں ان سے کہہ رہی تھی، اینڈ سیم ٹو اگری، یو نو the period of free handouts is over. اب تو انویسٹمنٹ اور بزنس کو آگے بڑھانا ہے، اس ڈیفنس پیک کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ریجنل کوآپریٹو کائنڈ آف اکنامک میکنزم دیٹ ورکس فار بوتھ کنٹریز۔ اب سعودی عرب میں ابھی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نوی کانفرنس میں پاکستانی وفد وزیر اعظم کی قیادت میں ادھر موجود ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، مگر اگر آپ سرسری سا اگر جائزہ لیں تو گزشتہ سال مارچ میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے سے اب تک شہباز شریف صاحب نے کل تقریباً گیو اور ٹیک 37 دورے کر لیے ہیں، اور اگر آپ پھر 11 اپریل 2022 سے گننا شروع کریں تو اب تک غیر ملکی دوروں پہ اگر نظر ڈالیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم 20 ممالک کے کل 56 دورے کر چکے ہیں۔ اتنے دوروں کے باوجود ابھی تک جہاں ان دوروں میں ہمیں آف کورس کامیابیاں نظر آتی ہیں، ڈپلومیٹک بہتری نظر آتی ہے، بٹ ویئر از دا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ویئر از دا منی؟ دیکھیے، ایف ڈی آئیز وزرائے اعظم کے دوروں سے نہیں آتی، ایف ڈی آئی گراؤنڈ ریالٹی سے آتی ہیں، زمینی حقائق سے۔ جس ملک میں 61% کمپنیوں پہ ٹیکس ہو، جس ملک میں نوکری پیشہ لوگوں پہ 38.15% ٹیکس ہو، اور بزنس انڈیویجول پہ 49.5% ٹیکس ہو، جس ملک میں بجلی جو ہے وہ تمام ہم پلہ اور ریجنل ممالک سے مہنگی ہو، جس ملک میں گیس تمام ہم پلہ اور ریجنل ممالک سے مہنگی ہو، اور انٹرسٹ ریٹ بھی 11% ہو، اور گروتھ بھی نہیں آ رہی ہو، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ جتنے بھی آپ دورے کر لیں نہیں آئیں گی۔ وزیر اعظم کا جو میرے خیال سے اس وقت کا جو ترجیح ہونی چاہیے وہ اس ملک کے اندر زمینی حقائق کو بدلنا چاہیے، اور اس کو اگر آپ بدلیں گی، اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کم کر دیں گے، اگر آپ گروتھ لے آئیں گے، اگر آپ ٹیکس ریٹس کم کر دیں گے اور گیس کے ریٹس کم کر دیں گے تو گروتھ بھی آئے گی۔ تو جب تک وہ نہیں کریں گے آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ دوروں سے یہ کرنے سے اب تک حکومت جو ہے۔ مگر اس کے علاوہ مفتاح، ملکی برآمدات بھی بڑھ نہیں رہی، نہ ہی ملکی صنعتوں کی وہ پیداوار ہے وچ از ڈیزائرڈ انفارچونیٹلی گھٹ ہی رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برآمدات بڑھانے اور پھر ملکی صنعتوں کو ایک بار پھر ریوائیو کرنے کے لیے دیر سیمز ٹو بی اے فیلنگ اگین لیٹس تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ وزیر اعظم نے اب 8 ورکنگ گروپس کو تشکیل دے دی ہیں جو برآمدات بڑھانے اور پھر صنعتوں کو مکمل کولیپس سے بچانے کے لیے اب اپنی ریکمنڈیشنز ان کو پیش کریں گے، مگر بن دے ڈن دیٹ، یہ کر چکے ہیں ہم پہلے بھی، اینڈ دیر از اے پلیتھورا آف ریکمنڈیشنز آلریڈی، سو اب اس بار کیا نیا آپ امید کر رہے ہیں ان 8 ورکنگ گروپ سے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ان کی نیتیں تو صاف ہیں، اور جو
بزنس مین رکھے ہیں اس کے اندر. وہ بھی پائی کے شرازی صاحب ہیں, شہزاد سلیم صاحب, ہمیشہ ہی ہوتے ہیں سر, ذوالکرنین, محمد علی ٹبا, یہ پاکستان کے بیسٹ بزنس مین ہیں, کامیاب ترین کاروباری حضرات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹیز تو ٹھیک ہیں, لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹیوں کے جو سفارشات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. حکومت کے پاس ایک تو بڑی آسان ایکسکیوز ہے کہ IMF منع کر دیتا ہے, اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ حکومت کو پتہ ہے. پوری انکم ٹیکس کی ایک کمیٹی ہے, وہ یہی کہے گی نا کہ انکم ٹیکس کم کرو, 61% انکم ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جب تک کسی ہم پلہ ملک میں نہیں ہے. ایک انرجی کی کمیٹی ہے, وہ یہی بولے گا کہ یار آپ پاکستان جو ہے وہ تمام ریجنل ممالک سے, تمام ہم پلہ ممالک سے بجلی زیادہ بیچ کے, پاکستان بجلی مہنگی بیچ کر پاکستان میں برآمدات نہیں بڑھ سکتی, وہ یہی کہیں گے. تو یہ تو حکومت کو آلریڈی پتہ ہے. چلے اللہ کرے کمیٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں, لیکن حکومت کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہے, لیکن وہ کرنے سے گھبراتی ہے کیونکہ کچھ سیاسی ترجیحات ان کی ہیں جو ان کو روکتی ہیں یہ کرنے کا. اور جب تک آپ معیشت میں بنیادی اصلاحات نہیں کرتے, کچھ حکومت کے اخراجات کم نہیں کرتے, کچھ NSC ایوارڈ میں چینج نہیں کرتے, آپ کے پاس فسکل روم نہیں ہے یہ سب چیز کرنے کا جو کہ وہ آ کے بات کریں گے بزنس میں. نہ آپ نچکاری نہیں کریں گے, اور آپ اگر بجلی کی پوری جو اپنی فلاسفی ہے بیچنے کی وہ چینج نہیں کریں گے تو آپ مہنگی بجلی بیچتے رہیں گے, اور پھر آپ So another 8 committees are there to acknowledge the near collapse of exports and investments. نا یہ تو دکھ رہا ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے نہیں, مگر کون سی سیاسی ترجیحات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کون سی ہیں کہ جو روک رہی ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم موجودہ اتحادی حکومت کو 1 سال 7 ماہ گزر چکے ہیں مفتاح. اب گزرے ان 596 دنوں کے اندر جہاں ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں IMF کے ساتھ $7 ارب مالیت کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام بھی سائن کر لیا گیا ہے, پھر پروگرام کے تحت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز بڑی تیزی سے ہم کر رہے ہیں. ملکی معیشت کے مائکرو انڈیکیٹرز تو تھوڑے مستحکم دکھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ابھی تک میکرو انڈیکیٹرز میں خرابی اپنی جگہ موجود ہے. سو ہر پاکستانی ایز وی آر ناؤ ٹاکنگ سر, نہ صرف زیادہ غریب ہو چکا ہے, اس کی قوت خرید گھٹ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, مزید کروڑوں لوگ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. سو یہ کون سا ٹریک ہے کہ جس پہ اتنا کانفیڈنس ہے اس پوری ٹیم کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ 3 سال سے جو حکومت کی شماریات کے مطابق بھی ہم 3 سال سے پاکستانی غریب ہوئے ہیں, ہماری پرچیسنگ پاور کم ہوئی ہے, ہمارے ٹیکس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے لوگوں سے اور ٹیکس لے کے مزید ان کو غریب کر دیا ہے. ہم یہ بات درست ہے کہ IMF کے پروگرام جو ایک ٹیمپرری پروگرام جو جولائی 2023 میں ہوا, اور اس کے بعد یہ جو 3 ایئر پروگرام ہے, ان کی بدولت ہم جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی اچیو کر چکے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن گروتھ ہم اچیو نہیں کر پا رہے, اور گروتھ اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں وہ حکومت نہیں کر پا رہی. مثال کے طور پر اگر آپ انکم ٹیکس ریٹ نہیں کم کریں گے, سیل ٹیکس ریٹ نہیں کم کریں گے تو ادھر گروتھ نہیں آئے گی. وہ ریٹ کم کرنے کے لیے آپ ڈیفیسٹ IMF نہیں بڑھانے دے گی, تو یا آپ کو اخراجات کم کرنے, یا NFC ایوارڈ چینج کرنا, یا وہ دونوں تو کرنے نہیں ہیں ابھی, لیکن وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو آپ کو NFC ایوارڈ چینج کرنا پڑے,